نور ذرا سمجھنے بریلوی حضرات کا عقیدہ نور بشر کے بارے میں کیا ہے؟ بریلوی کے عقیدے میں اقرار بھی ملتا ہے، انکار بھی، اقرار بھی انکار بھی۔ جی کیا بات ہے؟ جی آگے فرم پکے مٹھے کار جی اچھا ادھر آئیں جی۔ بریلویوں کے عقیدہ میں اقرار کے حوالے بھی ہیں، انکار کے حوالے بھی بشریت کے۔ بریلوی دا مذہب شتر مرغ ہے، ہر چیز کا اقرار بھی ہے، اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے۔ انکار کے لیے اسرار المشتاق، بولا شریف چپٹی۔ مصنف کا نام سید پیر منظوم کلام سید غلام معین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب بولا شریف المعروف لالا جی۔ بشر کہنے والوں کو دھوکا ہوا ہے، قبر و آخرت کو سامنے رکھ کر سنیں، ضد مذہبی مسل کی چھوڑ کر۔ ایک ہے نا ضد ہے ابو جہل والی، ضد نہیں، ضد نہیں۔ یہ بتائیں نبی پاک مخلوق ہیں یا خالق؟ ایمان سے بتائیں جی، سارے بولو۔ نبی پاک مخلوق ہیں یا خالق؟ یا نہ مخلوق ہیں نہ خالق ہیں، کوئی درمیانے کوئی اور چیز ہے؟ مخلوق ہیں، بولو مخلوق ہے۔ اس میں اتفاق ہے یہ اختلاف؟ بریلوی حضرات سے پوچھو مخلوق مانیں گے یا خالق؟ نہ خدا ہے نہ خدا تو جدا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ احمد رضا خان نے لکھا ہے آقا اس میں ہدایت کے بخشش میں، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، بس خدا ہی پر چھوڑا ہے معاملہ، تم کیا ہو؟ یعنی کوئی پتہ نہیں مخلوق ہے نہیں، یہ صحیح ہے نہیں مخلوق ہیں کہ پہلے طے کرو نبی مخلوق ہیں کہ نہیں، طے کرو سوچ لو۔ نہیں ماننا تو نہیں مانتے نبی کو مخلوق، نہیں مانے نہ مخلوق کہ مخلوق مانے یا نہ مانے اعلیٰ مخلوق مانے یا گھٹیا اعلیٰ، تو جھگڑا ختم نہیں ہو گیا؟ قرآن سے پوچھ لو کہ نبی مخلوق ہے تو اعلیٰ مخلوق سے، اعلیٰ مخلوق انسان ہے، نور ہے، نار ہے۔ جو مخلوق اعلیٰ قرآن کہے وہی نبی ہے، جو نبی پاک کو غیر اعلیٰ مخلوق سے مانے وہ کافر ہے۔ نبی پاک کو جو گھٹیا مخلوق سے مانے وہ کون ہے؟ کافر۔ نبی پاک مخلوق، یا تو کہو مخلوق نہیں، جو نبی کو مخلوق نہ مانے وہ بھی کافر، جو نبی پاک کو گھٹیا مخلوق مانے وہ بھی کافر۔ نبی پاک مخلوق ہیں اور اعلیٰ مخلوق۔ بے شک اللہ پاک نے ہر مخلوق کو بنایا لفظ کون سے؟ جب انسان کی باری آئی خلقت بیدیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو نبی پاک انسان ہیں کہ نہیں؟ بشر ہیں کہ نہیں؟ بندے ہیں کہ نہیں؟ آدمی ہیں کہ نہیں؟ جو اولاد آدم ہے وہ آدمی ہے۔ اگر نبی انسان نہیں تو سارے نبی انسان نہیں، یا صرف اکیلے ہمارے نبی انسان نہیں؟ اور بھائی لباس بشری صرف سارے نبی دا ہے یا ہر نبی؟ نور تھے، آدم علیہ السلام کو نور سے پیدا کیا، لباس بشری تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کا لباس بشری تھا، حضرت نوح علیہ السلام انسان نہیں تھے، لباس 1,24,000 نبیوں کا بشری لباس تھا، انسان نہیں تھے۔ وہ قرآن مجید کہاں گیا جی؟ یہ نہیں، دوسرا خزائن عرفان والا جو
نعیم الدین مراد آبادی والا، تو کل نہیں تھا؟ نعیم الدین مراد خزائن العرفان، کنز الایمان، یہ دو ہیں نا. ایک ہے کنز الایمان مفتی احمد یار خان گجراتی نے آشا لکھا، دفتر اس پہ ایک ہے نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے. اور اس کے بھی دو لینے چاہیے. ایک پیر بھائی والوں نے شائع کیا، وہ لینا چاہیے. ایک شائع کیا ہے گجرات نعیمی نے، وہ لینا چاہیے. ایک حوالہ اس میں ہے، اس میں نہیں، اس میں ہے، اس میں نہیں. کیونکہ یہ حوالے نکال دیتی ہیں، بڑے پرلے درجے کے بعد دیانت ہے. اور انہوں نے ملفوظات دعوت اسلامی والوں نے شائع کیا ہے بڑی تختی میں، جو پہلی ملفوظات ہے. اب جو آئی ہے دعوت اسلامی والوں نے شائع کیا ہے 11 حوالے میرے معلومات کے مطابق بلکہ زیادہ نکال چھوڑے ہیں جی. تو اس لیے جماعت اسلامی والوں کے بارے میں عامر رضا خان کے نسل کے خاندان سے ایک کتاب لکھی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والے جتنے ہیں یہ سارے، یہ دعوت اسلامی والے نکال بھیج کو، دعوت اسلامی والے پھٹی نوتے جوڑ دے شریف. یہ ملفوظات یہ دو سارے یہاں رکھو. یہ کتاب کا نام ہے ابلیس کا رقص، ابلیس کا رقص. اور لکھنے والا کون ہے؟ محمد اختر رضا خان اظہری، انجمن تحفظ ایمان. اس میں لکھا ہے کہ دعوت اسلامی والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس میں شامل ہونا جائز نہیں ہے. یہ احمد رضا خان کا پوتا ہے. ہاں پوتا نواسا ان کے خاندان اختر رضا خان سارے بریلوی جانتے ہیں، اور یہ بریلوی نے لکھی ہے. ابلیس کا رقص دعوت اسلامی والے، اور اس کے بارے میں حوالے لکھ لیں موٹے موٹے. دعوت اسلامی میں شمولیت جائز نہیں، صفحہ 19. حضرت وہ جو آپ بات فرما رہے تھے بشر کی انکار کی آگے کتاب یہ دیکھیں. ہاں بات آ رہی ہے نا جو ترتیب سے میں بتا یہ رہا تھا، وہ ضمناً بات آ جاتی ہے کہ یہ نکال دیتے ہیں حوالے. اب یہ لفظ جو تھا سبق یہ سورت فواد میں سورت کہ اللہ نے پوچھا شیطان سے کہ تو نے سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا تھا کہ میں فاضل دیوبند ہوں. آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوا، میں فاضل، قرآن میں لکھا ہے ان شریفوں نے نہ قبر کا خیال. فاضل دیوبند ہوں شیطان نے کہا، اس کا معنی ہے آدم ابھی گلگارے میں تھے، دیوبند پہلے تھا نا. اور نہیں سمجھے بات؟ جی وہ پہلے تھا نا. تو کہہ کہ تم کل کی پیداوار ہو. ابا آدم تو مان رہا تھا جب رب نے سجدہ کا حکم دیا جی. تو شیطان تو مالک فرشتوں کا بھی استاد تھا، تو وہ پڑھا کہاں؟ اس نے کہا میں تو پرانا صوفی عابد عالم ہوں، فاضل دیوبند ہوں. اب والے میں نکال لیا ہے. تو کہہ رہی رہا تھا کہ یہ ہے خزائن عرفان. جو نبی کو بشر کہے وہ کون؟ کافر. یہ دیکھیں اس کا حوالہ نکالیں جی حضرت. کیا صفحہ لکھا ہے بھائی اس کا؟ جی سورت قمر نکالو. آیت نمبر بھائی آیت نمبر 24 نکالو. حاشیہ نمبر 12 نکالو جی. یہ دیکھیں جی بات بشریت کی آ رہی ہے نا جی. کیا لکھا بھائی؟ 12 آپ پڑھ کر سنائیں.
یہاں لکھا ہے قرآن شریف میں نبی کو بشر یا تو رب نے کہا یا خود نبیوں نے اپنے آپ کو یا کفار نے. اب جو نبی کو بشر کہے وہ نہ خدا نہ پیغمبر تیسرے گروہ ہی میں داخل ہے یعنی کافر. جو نبی کو بشر کہے وہ کون ہے؟ کافر. جو نبی کو بشر کہے وہ کون ہے؟ کافر. کافر. یہ اب یہ دیکھو اس کو، یہ آیت ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلم ومن الناس. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے. اور اب لکھ رہا ہے کہ یہاں خود کہتا ہے شان نزول، یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا. جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا. جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار بشریت کا کس نے کیا؟ یہ کہتا ہے جو نبی کو بشر کہے وہ کافر. اور یہ کہتا ہے جو انکار کیا تھا یہ بھی کنز ایمان، یہ بھی کنز ایمان. جی یہ ایمان ہے کنز، یہ بھی کنز ایمان، یہ بھی اسی کا. قرآن کو لو، کتابیں چھوڑو. ان کو کہو نہ تم ہماری کتاب لاؤ نہ ہم تمہاری کتاب لاتے ہیں، تم ہمارا قرآن مرضی کا لاؤ، ہم تمہارا یہ نور الفان لاتے ہیں. گستاخانہ تم بھی بارتے ہمارے قرآن کے ہاتھ سے تو نکالو، ہم بھی نکالتے ہیں. جن کی گستاخیاں بڑھ جائیں گی وہ بڑا گستاخ، وہ لانتی بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا، جہنمی بھی ہے. گستاخ رسول کافر ہے، گستاخ رسول ہمارے لائے ہوئے قرآن بریلوی اور چیلنج آئے. اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، بڑی پیار کی بات، گالی نہیں، آمد رضا خان والی زبان استعمال نہیں کروں گا، آمد رضا خان والی زبان استعمال نہیں کروں گا، اور یہ فتاوی بریلی شریف والی زبان بھی استعمال نہیں کروں گا کہ دیوبندی ناری کہ پیچھے جس نے نماز جنازہ پڑھی ان کا ایمان اگر تجدید ایمان بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے، اگر نہیں کیا. اور جن لوگ بریلیوں نے، جن بریلی جو آج زندہ ہیں، ان کے باپ نے، دادا نے دیوبندی کو جنازے پڑھے تھے کہ نہیں؟ پڑھے تھے. تجدید ایمان، تجدید نکاح کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. پیدا ہوئے یہ کون ہوئے؟ کتاب تیری فتاوی رسالہ نہیں ہے، تھوک کی دکان ہے، پرچون شرچون نہیں ہے. چونکہ چنانچہ میں قربان جانیاں کتی کو پکڑ بات بھی لے کے کہنا نا، یہ حوالہ جہاں ہیں. فتاوی کی کتاب پیش کر رہا ہوں، فتاوی بریلی پمفلٹ نہیں ہے. کہتا ہے جو دیوبندی ناری کا جنازہ پڑھے، دیوبندی کافر مرتد ہیں. تفسیر نعیمی والا لکھتا ہے یہودیوں سے بھی بڑے کافر ہیں. ہم پھر بھی کافر نہیں کہتے، ہم پھر بھی کافر نہیں کہتے. کیوں؟ یہ خود کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں. تنبیہات مولوی عبدالمجید سعیدی نے اشرف سیالوی کے خلاف کتاب لکھی، تنبیہات. کہتا ہے اشرف سیالوی گستاخ رسول ہے، وہ کہتے ہیں وہ گستاخ رسول. ہم کسی کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم کہتے تم دونوں سچے ہو. وہ کہتا ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیے کتاب آئی ہے کہ لفظ بشر متضمن با کمال ہے کہ نہیں. یہ کہتا ہے لفظ بشر کہ معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. اس لیے ٹھنڈے دل سے، اس لیے یہ ساری پنچایت بیٹھی ہے، اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو، انبیاء کرام کے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا. زید بری بات نہیں، درد نال در ہا، گھر نال گھر ہا، میراج یا چند کہ نہیں جی جادوگر. کتنے خالد حلالی لوگ ہیں یہ ابو جہل کے اولاد. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے.
اس سے معلوم دیکھیں اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو بشر کافر فرمایا گیا. ہر گئی ایک ایک کفار نبی کو بشر کہتے تھے, ایک یہ ہے کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو ایک آیت دکھاؤ. تو جو قرآن کا حیا نہیں کرتا میرا کرتا ہے, تو اس سے اگر کہو بات کرو, کیسے کریں؟ یہ قرآن کے ساتھ پہلے تو اس کی اس بددیانتی کا عدالت میں آؤ. تمہارا دماغ 11ویں کھا کھا کر, قبرے کی مٹی کھا کھا کر اڈا ہوا ہے, نہیں سمجھ آتا. سپریم کورٹ میں ہو, ہائی کورٹ میں یہ عبارت رکھو, اس کا معنی وہ بتائے کیا ہے, وہ بتائیں اس عبارت کا معنی. یہ ہے کہ کافر نبی کو بشر کہتے تھے, یا اس کا معنی یہ ہے جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. تو اس کی وضاحت میں نے پیش کر دی. سورت نمبر نکالو. اب یہ کرنا میں تو وضاحت قرآن جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے, جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. قرآن میں یہ بھی کم دلیبان, یہ بھی اس کا حاشا نہیں وزیر مراد آبادی نے, اس کا حاشا مفتی احمد یار خانائنی گجراتی نے لکھا ہے. سورت قمر آیت نمبر. بگ دلائل سے بات کرو, اکھن سے بات کرو, مٹانا. اور جی میں ہاں نا ایک بندہ مر گیا نا پیو, تو ادھار دکان دے گھنڈا رہا, تو وہ جلے آیا پیسے کافی آن, تو وہاں جب تیرے پیو تو سارے پیسے دے انہیں دے, وہاں کتھا ہیں کہ تیرے پیو دا اپنا لکھا ہوا حساب ہے, وہاں یہ لکھا کتھا ہے, وہ لکھایا روے بیٹھا پیو دے جلے پھر آ کے چمے بیٹھا ہوں, جلے چمے ان کی دیا ہوئے, تو روے تو ہم جھوڑا ہے, جلے کھانی دید رہا لکھو چم کے سارا کوئی پی گیا, بالا تو چوکھے پیسے میرے پیو دے انہیں آن, وہیں کشا کہنا ہوتا. یہ کہتا ہے جو نبی کو بشر یا رب نے کہا, یا نبی نے کہا, یا کافروں نے کہا. اب جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. تو بشر توہین والی چیز ہوئی نا. اب جو نبی کو نبی کہے کافر ہے نہیں, جو رسول کہے نہیں نا. تو جو بشر کہے تو بشر گندی چیز ہے نا, توہین والی چیز ہے نا. نبی کی اماں کو بشر کہے, ابا کو بشر کہے, کافر ہوتا ہے؟ کہیں ایسے نہ لکھا ہو جو نبی کے ابا کو بشر کہے کافر, نبی کی اماں کو بشر کہیں کافر نہ ہو بندہ. ابے کو کہے, اولاد کو کہے, ازواج کو کہے, نبی بشر کہے کافر ہے. تو باقی سارے نبیوں کو قادیانی اگر نبی بشر نہیں تو نبی بھی نہیں, اگر نبی بشر نہیں تو قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے, نبی مانتا ہے. جو رحمت دو عالم کو آخری نبی نہ مانے کافر, جو آخری نبی جو آخری نبی جو نبی کو نبی نہ مانے قادیانی سے بھی بڑا کافر کوئی ہو. اگر نبی بشر نہیں, مناظرہ اس پر, نبی بشر نہیں, نبی بشر نہیں, یا بشر ہیں یہ کہتے ہیں بشر نہیں, بشر نہیں تو پھر نبوت ثابت کرو. بشر کے علاوہ کوئی نبی بناؤ, پیش کرو. نبی بشر نہیں, مناظرہ یہ بشر ہے یا نور ہے, یہ مناظرہ اصول ہی غلط ہے. لکھا یہ جائے گا نبی بشر نہیں ہے, پھر نبی کہتے اولاد آدم نہیں. ابا آدم علیہ السلام بشر تھے, بیٹا کیوں نہیں؟ جو جن سے بیٹے کی باپ کی ہوئی, باپ اگر بشر ہے تو بیٹا بھی. شان اپنی شان کی بات نہیں ہو رہی, مقام کی بات نہیں ہو رہی. مقام تو رحمت دو عالم کا 1,24,000 انبیاء سے زیادہ, خدا کی ساری خدائی سے
مقام کی بات اور ہے. مادہ خلقت نبی پاک کا مٹی ہے یا نور ہے؟ مادہ خلقت احمد رضا خان لکھتا ہے فتاوی افریقہ تھا بتاؤ میں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری لکھ کر یہ حدیث کوٹ کرتا ہے، پھر اردو میں ترجمہ بھی کرتا ہے. انا ابو بکر و عمر خلقنا من طینۃ واحدۃ ونطفہ فیہا، کہ جیسے مٹی سے ابو بکر عمر پیدا ہوئے، جیسے مٹی سے رحمت دعا فرماتے ہیں میں بھی اسی مٹی سے پیدا ہوا. وہیں پہنچی خاک جہاں کا نبی پاک ہے نا زمین میں، روزہ مبارک ہے، جیسے مٹی میں سے پیدا ہوئے اسی مٹی میں آپ آرام فرمائیں. ابو بکر کی مٹی بھی وہی سے اٹھائی گئی. تو نبی پاک کا مادہ خلقت مٹی ہے، نور نہیں. تو بریلوی اگر اپنے علم پر راض ہیں تو لکھ کر دیں نبی پاک کا مادہ خلقت مٹی نہیں نور ہے. یا مانے مادہ خلقت مخلوق. بات یاد رہے گی. مناظرے کا انداز کیا ہوگا؟ موضوع مناظرہ نبی پاک کی بشریت مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدسہ. آپ افضل البشر، سید البشر، خیر البشر. جو آپ جیسا بشر کہتے ہیں، جو آپ جیسا بشر، آپ جیسا بشر. ہم کہتے ہیں انبیاء جیسا کہے کافر ہے، تو آپ جیسا کہتا ہے. واہ واہ شیخ سبحان اللہ. یہ پھر کہتے ہیں آپ جیسا. اور چلو توجہ، آپ جیسا ہم لکھ دیں جو آپ جیسا مانے کافر ہیں، پھر بشر مانو گے؟ یعنی ہیں بشر، ہم جیسے نہیں ہیں تو بشر نہیں کرتے. بشر تو ہو گئے نا، ہم جیسے نہیں نا. تو بشریت تو رہے گی کہ بشر ہی نہیں. یہ نام ہے کہ تم آپ جیسا سمجھتے ہو. میں تو آپ جیسا عبد القادر جیلانی کو نہیں سمجھتا. کراڑا منیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جوتے کی خاک میں قربان کیے جاتے سبحان اللہ. لیکن بشر ہیں. سید عبد القادر جیلانی بشر ہیں. حضرت معین الدین چشتی بشر ہیں. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی بشر ہیں. حضرت اجمیری کہا بشر ہیں. لیکن شان میں ہم سارے مل کر ان کے جوتے کے مقام کو نہیں. بے شک جوتا مل جائے سر کا تاج بنائیں، جوتے کی مٹی مل جائے آنکھوں کا سرما بنائیں. سبحان اللہ. غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کاش کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا، کچھ ہم سے لکھا ہوتا. واہ ہم رضا خان نے بسایا میں نہیں کہا بریلویو تو سب بھوجا بھاجا بھیڑا ہی میں اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو کافر ہے، مانو بھیڑا ہی میں تو بھیڑا بال. ہمارا رضا خان تمہارا باپ کہتا ہے تم بھیڑے ہو، تم کہو نہیں تو پھر جھوٹ بولتا ہے وہ بولتا ہے. ہم تو ان کی بات نہ کر رہے، ہم نہیں کہتے تم بھیڑے ہو. اعلیٰ حضرت کہتا ہے تم اعلیٰ بھیڑے ہو، اعلیٰ پاک کہ چھ باہ گئی بئی گئی. کیا مذہب ہے تمہارا؟ عقل کے بھی خلاف، تمہارا عقیدہ بھی کفریہ، تمہارا عقائد بھی کفریہ، تمہارے نظریات بھی کفریہ، تمہاری عبادات بھی کفریہ. بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی بات؟ نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتے. نبی کو حضرت حسین کو کوئی کہتا ہے اپنا جیسا؟ نہیں کہتے. اپنے باپ کو، اپنے پیر کو. تو الزام لگانے والے کے لیے بھی سوچ عقل چاہیے. چلو چلو چلو، نبی کو آپ جیسا کہتے پھر کلمہ کیوں پڑھتے؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھے. جو بندہ بیعت ہونے جاتا ہے کسی پیر کے آپ جیسا سمجھتا ہے، نہیں تو بیعت کیوں ہوتا ہے؟ ہم کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کلمہ اگر ہم جیسی ہیں نعوذ باللہ شان میں، آپ تو صاحب کتاب ہیں، صاحب وحی ہے، صاحب رسالت ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب ہجرت ہیں. میں کہتا ہوں توجہ، خدا کی ساری خدائی مل کر آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں کر. خدا وحدہ لا شریک ہے. خدا آمنہ کا لال بھی وحدہ لا شریک ہے. حیران ہو جاؤ گے کہ دو بد کا فرزند کیا بات کہیں گیا. میں کہہ رہا ہوں توجہ، خدا وحدہ لا شریک ہے. اپنی وحدانیت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں آمنہ کا لال
وحدہ لا شریک ہے اپنی شان بشریت میں، سبحان اللہ اپنی شان ابدیت، ایک جیسا عاجز کوئی نہیں، اور جیسا مختار کوئی نہیں، اور جیسا دینے والا کوئی نہیں، ایک جیسا لینے والا کوئی نہیں، اور جیسا مختار کوئی نہیں، ایک جیسا محتاج کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا یہ روئے، بے شک کوئی نبی نے اتنے دعائیں نہیں مانگی جتنی نے اس نے مانگی، کوئی کسی نبی نے اتنے سجدے نہیں کیے۔ اور سجدہ دلیل ہے، دعا دلیل ہے، رونا دلیل ہے نفی مختار کل کی۔ مختار کل دعا نہیں مانگتا، دعا ہے تو مختار نہیں، مختار ہے تو دعا نہیں۔ سبحان اللہ عقل کے خلاف نبی پاک بخشیں گے یا بخشوائیں گے؟ سارے بولو سارے، بخشوائیں گے بخشیں گے، بخشوائیں گے، وہ بخشیں گے، بخشوائیں گے بخشیں گے، بخشوائیں گے، بخشوائیں گے مختار کل نہیں، چاہے تو جنت میں چاہے تو نبی پاک بخشیں گے بخشوائیں گے؟ بخشوائیں گے بولو بولو، بخشوائیں گے بخشے گا اللہ بخشوائیں گے۔ نبی، شاف معاشر، شاف معاشر ہیں، بخشوائیں گے۔ اگر بخشیں گے تو شاف معاشر نہیں، شاف معاشر ہیں تو مختار کل نہیں۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ نبی پاک مختار کل ہیں یا شاف معاشر ہیں؟ شاف معاشر عقیدہ مختار کل کا رکھنا شاف معاشر کا انکار ہے، جو کفر ہے، جو رحمت دو عالم کو شاف معاشر نہیں مانتا کوئی ہے لا شک۔ جیسے اس نے لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں بھی کہتا ہوں اس کے کافروں نے بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کافر ہے۔ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ وہ نبی کی بشریت کا منکر بھی کافر، نبی پاک کے شاف معاشر کا منکر بھی کافر۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مختار کل ہیں، مختار کل خدا ہے، جی اسی میں لکھا ہے انک لا تہدی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، پڑھتے ہی نہیں ہیں، رات دن ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، بغل میں دبا کر آ جاتے ہیں۔ میں ایک تقریر کر رہا تھا ایک جگہ، کل خانی کی بات چل پڑی، تو ایک مولوی کتاب بغل میں لے کر آیا، مجھے کہنے لگا تقریر میں کہ جو نبی کو اپنا بھائی کہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا سوال صحیح کر، جو نبی کو ابو جہل کا بھائی کہے وہ کون ہے؟ عبارتیں تلاش کرو، مت دو اپنی عبارت کا جواب، جو عبارت وہ دے 10 عبارتیں ایسی رکھ دو۔ اس میں لکھا ہے جس خمیر سے ابو جہل پیدا ہوا اسی خمیر سے محمد رسول اللہ۔ استغفر اللہ لیٹرین سے مثال لکھا دیتا ہوں، یہ تو ہاتھ میں ہے، تمہارا ہے، میں جہاں رکھ کے دوں گا، تبا لگا رکھا ہے۔ بات ہو رہی تھی، ایسے ناز ہوتا ہے نا اپنے آپ کو کہ ہم فلاں بلا ہیں، تکبر مت کیا کرو۔ آگے کول خانی کی بات پہ کہنے لگا کہ میں نے کہا احمد اللہ خان نے تو لکھا ہے کول خانی 3 7 40 بدعت شنیعہ کبیہ ہے احکام شریعت میں، جلی ساؤتھ میں، اور طاہر القادری نے اپنی سال سواب میں لکھا، اس کا نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، مولوی بیچتا ہو جاتا ہے۔ اسلامی دین کی کتاب ہے، مفتی احمد ارکان نہیں کی، وہ پڑھ۔ کہنے لگا ہم تو مستحب کہتے ہیں، ہم تو مستحب کہتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی تو سے نماز قضا ہوئی ہے؟ کہنے لگا انسان جو ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھی کول خانی قضا ہوئی ہے؟ کہنے کو کہہ دیتی ہو کول خانی قضا۔ احمد رضا خان نے لکھا ہے نبی پاک کے روزے کو چومنا بدعت کبیہ ہے پتہ حوالے کا؟ نہیں پتہ۔ صفحہ 52 پر کتاب کا نام حرمت تعلیمی سجدہ لکھو۔ اور انگوٹھے چومنا ثواب مستحب، نبی کا روزہ چومنا
بدعت عاشق تو ہے، شرم نہیں آتی؟ ہمیں جو کہتے ہو یہ گستاخ ہے، یہ جو ہمیں تو جو تم کہتے ہو تمہارے الزام کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے تم بتاؤ تم کس درجے کے عاشق ہو؟ عاشقو یہ انکا لا تہدی، انکا یہ دیکھیں بند کر اس طرح بند سے جمع یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی، یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ نعیم الدین مراد آبادی، حکیم الامت حکیم الامت لکھ رہا ہے یہ آیت ابو طالب کے حق متعلق نازل ہوئی۔ ان کی وفات کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ میں قیامت میں تمہارا گواہ ہو جاؤں۔ تو تا دے خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا، ایک ایندہ پکڑا ہوئے۔ اور جال حق میں لکھا ہے اگر ہوتی خدائی دینے کے قابل تو خود خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا، اگر خدائی بھی ہوتی یا اللہ کو جو بندہ خدا کا، خود خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا خدائی، ہاں یہ بندہ خدا کا، ہاں یہ بندہ خدا اگر خدائی بھی ہوتی دینے کے قابل خود یہ بندہ خدا، یہ بندہ خدا یہ بندہ تو مان رہا ہے۔ اچھا جال حق کو کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے لکھا ہوا ہے کہ خدا کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے، جو خدا کو حاضر ناظر مانتا ہے وہ بے دین ہے، جو شیطان کو حاضر ناظر مانے وہ انوار ساتھیہ اور اسی قرآن میں بات ذہن میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اور یہ لکھو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو، اور یار میں جانتا ہوں کہ دین محمدی تھا سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے کلمہ پڑھا، کہتا ہے نہیں ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ معلوم ہے کہ ابو طالب دل سے حضور کی حقانیت کو جانتے مانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضور کی بہت شاندار نعتیں پڑھی، مگر چونکہ بوقت مطالبہ زبان سے اقرار نہ کیا اس لیے ان کا ایمان شرن معتبر نہ ہوا۔ ایمان شرن تو شریعت کے اعتبار ہوتا ہے یا اندر کا؟ شریعت ایمان معتبر۔ اور احمد رضا خان نے خود ایمان ابی طالب پر کتاب لکھی ہے، یہ کافر ہے، خدا دے پکڑے چھڑا نہیں اور جال حق۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو بشر کافر فرمایا گیا۔ ہر گئی ایک ایک کفار نبی کو بشر کہتے تھے، ایک یہ ہے کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو ایک آیت دکھاؤ تو جو قرآن کا حیا نہیں کرتا میرا کرتا ہے، تو اس سے اگر کہو بات کرو کیسے کریں؟ یہ قرآن کے ساتھ پہلے تو اس کی اس بددیانتی کا عدالت میں آؤ۔ تمہارا دماغ 11ویں کھا کھا کر قبرے کی مٹی کھا کھا کر اٹا ہوا ہے، نہیں سمجھ آتا، سپریم کورٹ میں آؤ، ہائی کورٹ میں یہ عبارت رکھو، اس کا معنی وہ بتائے کیا ہے، سبحان اللہ، وہ بتائیں اس عبارت کا معنی۔ یہ ہے کہ کافر نبی کو بشر کہتے تھے، یا اس کا معنی یہ ہے جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ تو اس کی وضاحت میں نے پیش کر دی، سورت کا مرد کا۔ اب یہ کرنا
میں تو بذات قرآن جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ قرآن میں یہ بھی کندریبان، یہ بھی اس کا حاشا نہیں وزیر مراد آبادی نے، اس کا حاشا مفتی احمد یار خانائنی گجراتی نے لکھا ہے سورۃ قمر آیت نمبر بھی دلائل سے بات کرو، اکھر سے بات کرو، مٹانا اور جی میں ہانا ایک بندہ مر گیا نا پیو تو ادھار دکان دے گھندا رہا تو جلے آیا پیسے کافی آن تو وہاں جب تیرے پیو تو سارے پیسے دے انہیں دے وہاں کتھا ہیں کہ تیرے پیو دا اپنا لکھا ہوا حساب ہے، وہاں یہ لکھا کتھا ہیں، وہ لکھایا روے بیٹھا پیو دے جرے پھر آ کے چومے بیٹھا ہوں یہ چومے ان کی دیا ہوئے تو روے تو جھوٹا ہے یہ لئی کھانی دی نہ لکھو چوم کے سارا کوئی پی گیا کہ بالا تو چوکھے پیسے میرے پیو دے ہونے ہیں وہیں کوئی شک ہے نا ہوتا یہ کہتا ہے جو نبی کو بشر یا رب نے کہا یا نبی نے کہا یا کافر نے کہا، اب جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے، تو بشر توہین والی چیز ہوئی نا، اب جو نبی کو نبی کہے کافر ہے، نہیں، جو رسول کہے نہیں نا، تو جو بشر کہے تو بشر گندی چیز ہے نا، توہین والی چیز ہے نا، نبی کی اماں کو بشر کہے، ابا کو بشر کہے کافر ہوتا ہے؟ کہیں ایسے نہ لکھا ہو جو نبی کے ابا کو بشر کہے کافر، نبی کی اماں کو بشر کہیں کافر نہ ہو بندہ، ابے کو کہے، اولاد کو کہے، ازواج کو کہے، نبی بشر کہے کافر ہے، تو باقی سارے نبیوں کو قادیانی اگر نبی بشر نہیں تو نبی بھی نہیں، اگر نبی بشر نہیں تو قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، نبی مانتا ہے، جو رحمت دو عالم کو آخری نبی نہ مانے کافر، بے شک جو آخری نبی نہ مانے کافر، جو آخری نبی نہ مانے کافر، جو نبی کو نبی نہ مانے قادیانی سے بھی بڑا کافر، بے شک کوئی ہو اگر نبی بشر نہیں، مناظرہ اس پر، نبی بشر نہیں، بشر نہیں، نبی بشر نہیں، بشر نہیں، یا بشر ہیں یہ کہتے ہیں بشر نہیں، بشر نہیں تو پھر نبوت ثابت کرو، بشر کے علاوہ کوئی نبی بناؤ پیش کرو، اللہ بے نبی بشر نہیں، مناظرہ یہ بشر ہے یا نور ہے، یہ مناظرہ اصولی غلط ہے، لکھا یہ جائے گا نبی بشر نہیں ہیں پھر نبی کہتے اولاد آدم نہیں، ابا آدم علیہ السلام بشر تھے، بیٹا کیوں نہیں، جو جن سے بیٹے کی باپ کی ہوئی، باپ اگر بشر ہے تو بیٹا بھی، شان اپنی شان کی بات نہیں ہو رہی، مقام کی بات نہیں ہو رہی، مقام تو رحمت دو عالم کا 1,24,000 انبیاء سے زیادہ، خدا کی ساری خدائی سے، مقام کی بات اور ہے، مادہ خلقت نبی پاک کا مٹی ہے یا نور ہے، مادہ خلقت احمد رضا خان لکھتا ہے فتاوی افریقہ تھا بتاؤ میں منا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری لکھ کر یہ حدیث کوٹ کرتا ہے، پھر اردو میں ترجمہ بھی کرتا ہے، انا ابو بکر و عمر خلقنا من طینۃ واحدۃ ونطفہ فیہا، کہ جیسے مٹی سے ابو بکر عمر پیدا ہوئے، جیسے مٹی سے رحمت دو عالم فرماتے ہیں میں بھی اسی مٹی سے پیدا ہوا، سبحان اللہ، وہیں پہنچی خاک جہاں کا، نبی پاک ہے نا زمین میں، روزہ مبارک ہے، جیسے مٹی میں سے پیدا ہوئے اسی مٹی میں آپ آرام فرمائیں، ابو بکر کی مٹی بھی وہی سے اٹھائی گئی، تو نبی پاک کا مادہ خلقت مٹی ہے نور نہیں، تو بریلوی اگر اپنے علم پر ناز ہیں تو لکھ کر دیں نبی پاک کا مادہ خلقت مٹی نہیں نور ہے، یا مانے مادہ خلقت مخلوق، بات یاد رہے گی، مناظرے کا انداز کیا ہوگا، موضوع مناظرہ نبی پاک کی بشریت مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدسہ، آپ افضل البشر، سید البشر، خیر البشر، جو آپ جیسا بشر کہتے ہیں، جو آپ جیسا بشر، آپ جیسا بشر،
ہم کہتے ہیں انبیاء جیسا کہے کافر ہے، تو آپ جیسا کہتا ہے واہ کیا واہ واہ شیخ سبحان اللہ. یہ پھر کہتے ہیں آپ جیسا. اور چلو توجہ، آپ جیسا ہم لکھ دیں جو آپ جیسا مانے کافر ہیں، پھر بشر مانو گے؟ یعنی ہیں بشر، ہم جیسے نہیں ہیں، تو بشر بہت خوب نہیں کرتے. بہت خوب بشر تو ہو گئے نا، ہم جیسے نہیں نا. تو بشریت تو رہے گی کہ بشر ہی نہیں. یہ الزام ہے کہ تم آپ جیسا سمجھتے ہو. میں تو آپ جیسا عبد القادر جیلانی کو نہیں سمجھتا. کراڑا منیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جوتے کی خاک میں قربان کیے جاؤ. سبحان اللہ. لیکن بشر ہیں. سید عبد القادر جیلانی بشر ہیں. حضرت معین الدین چشتی بشر ہیں. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی بشر ہیں. حضرت اجمیری کہا بشر ہیں. لیکن شان میں ہم سارے مل کر ان کے جوتے کے مقام کو نہیں. بے شک. جوتا مل جائے سر کا تاج بنائیں، جوتے کی مٹی مل جائے آنکھوں کا سرما بنائیں. سبحان اللہ. غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کاش کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا، کچھ ہم سے لکھا ہوتا. واہ ہم رضا خان نے بسایا میں لکھا ہے بریلیو تو سب بھوجا بھاجا بھیڑا ہی میں. اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو کافر ہے، مانو بھیڑا ہی میں تو بھیڑا بال. ہم رضا خان تمہارا باپ کہتا ہے تم بھیڑے ہو، تم کہو نہیں تو پھر جھوٹ بولتا ہے وہ بولتا ہے. ہم تو ان کی بات نہ کر کریں، ہم نہیں کہتے تم بھیڑے ہو. اعلیٰ حضرت کہتا ہے تم اعلیٰ بھیڑے ہو، اعلیٰ پڑھا کہ چھ باہ گئی بئی گئی. کیا مذہب ہے تمہارا؟ عقل کے بھی خلاف، تمہارا عقیدہ بھی کفریہ، تمہارا عقائد بھی کفریہ، تمہارے نظریات بھی کفریہ، تمہاری عبادات بھی کفریہ. بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی بات؟ نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتے، نبی کو حضرت حسین کو کوئی کہتا ہے اپنا جیسا؟ نہیں کہتے. اپنے باپ کو، اپنے پیر کو. تو الزام لگانے والے کے لیے بھی سوچنا عقل چاہیے. چلو چلو چلو، نبی کو آپ جیسا کہتے پھر کلمہ کیوں پڑھتے؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھے. جو بندہ بیعت ہونے جاتا ہے کسی پیر کے آپ جیسا سمجھتا ہے نہیں. تو بیعت کیوں ہوتا ہے؟ ہم کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے سے افضل سمجھ کر ہم کلمہ اگر ہم جیسی ہیں نعوذ باللہ شان میں، آپ تو صاحب کتاب ہیں، صاحب وحی ہے، صاحب رسالت ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب ہجرت ہیں. میں کہتا ہوں توجہ، خدا کی ساری خدائی مل کر آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں کر. خدا وحدہ لا شریک ہے. خدا آمنہ کا لال بھی وحدہ لا شریک ہے. حیران ہو جاؤ گے کہ دو بد کا فرزند کیا بات کہیں گیا. میں کہہ رہا ہوں توجہ، خدا وحدہ لا شریک ہے. اپنی وحدانیت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں آمنہ کا لال وحدہ لا شریک ہے. اپنی شان بشریت میں، سبحان اللہ. اپنی شان عبدیت میں ایک جیسا عاجز کوئی نہیں، اور جیسا مختار کوئی نہیں، اور جیسا دینے والا کوئی نہیں، ایک جیسا لینے والا کوئی نہیں، اور جیسا مختار کوئی نہیں، ایک جیسا محتاج کوئی نہیں. سبحان اللہ. کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا یہ روئے. بے شک. کوئی نبی نے اتنے دعائیں نہیں مانگی جتنے اس نے مانگی. کوئی کسی نبی نے اتنے سجدے نہیں کیے. اور سجدہ دلیل ہے، دعا دلیل ہے، رونا دلیل ہے نفی مختار کل کی. مختار کل دعا نہیں مانگتا، دعا ہے تو مختار نہیں، مختار ہے تو دعا نہیں. بے شک. عقل کے خلاف. نبی پاک بخشیں گے یا بخشوائیں گے؟ سارے بولو، سارے بخشوائیں گے. بخشیں گے، بخشوائیں گے. بخشیں گے، بخشوائیں گے. بخشیں گے، بخشوائیں گے. بخشوائیں گے. مختار کل نہیں، چاہے تو جنت میں، چاہے تو نبی پاک بخشیں گے، بخشوائیں گے. بخشوائیں گے. بولو بولو. بخشوائیں گے. بخشے گا اللہ. بخشوائیں گے. نبی. شاف معاشر، شاف ماشاءاللہ. شاف معاشر ہیں، بخشوائیں گے. اگر بخشیں گے تو شاف معاشر نہیں، شاف معاشر ہیں تو مختار کل نہیں. سبحان اللہ. بہت خوب. نبی پاک مختار کل ہیں یا شاف معاشر ہیں؟ شاف ماشاءاللہ. عقیدہ مختار کل کا رکھنا
شافع معاشر کا انکار ہے، جو کفر ہے، جو رحمت دو عالم کو شافع معاشر نہیں مانتا کوئی ہے لا شک، جیسے اس نے لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں بھی کہتا ہوں اس کے کافروں نے بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کافر ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ وہ نبی کی بشریت کا منکر بھی کافر، نبی پاک کے شافع معاشر کا منکر بھی کافر۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مختار کل ہیں؟ مختار کل خدا ہے؟ اسی میں لکھا ہے انک لا تہدی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، پڑھتے ہی نہیں ہیں، رات دن ہماری کتابیں پڑھتی ہیں، بغل میں دبا کر آ جاتے ہیں۔ میں ایک تقریر کر رہا تھا ایک جگہ، کل خانی کی بات چل پڑی، تو ایک مولوی کتاب بغل میں لے کر آیا، مجھے کہنے لگا تقریر میں کہ جو نبی کو اپنا بھائی کہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا سوال صحیح کر، جو نبی کو ابو جہل کا بھائی کہے وہ کون ہے؟ عبارتیں تلاش کرو، مت دو اپنی عبارت کا جواب، جو عبارت وہ دے 10 عبارتیں ایسی رکھ دو۔ اس میں لکھا ہے جس خمیر سے ابو جہل پیدا ہوا اسی خمیر سے محمد رسول اللہ، استغفر اللہ۔ لیٹرین سے مثال لکھا دیتا ہوں، یہ تو ہاتھ میں ہے، تمہارا ہے، میں جہاں رکھ کے دوں گا، تبا لگا رکھا ہے۔ بات ہو رہی تھی، ایسے ناز ہوتا ہے نا اپنے آپ کو کہ ہم فلاں بلا ہیں، تکبر مت کیا کرو۔ آگے کول خانی کی بات پہ کہنے لگا کہ میں نے کہا احمد اللہ خان نے تو لکھا ہے کول خانی 30 ساتواں 40 بدعت شنیعہ کبیہ ہے احکام شریعت میں جلی ساؤتھ میں، اور طاہر القادری نے اپنی سال ثواب میں لکھا، اس کا نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، مولوی بیچتا ہو جاتا ہے۔ اسلامی دین کی کتاب ہے، مفتی احمد ارکان نہیں کی، وہ پڑھ۔ کہنے لگا ہم تو مستحب کہتے ہیں، ہم تو مستحب کہتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی تو سے نماز قضا ہوئی ہے؟ کہنے لگا انسان جو ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھی کول خانی قضا ہوئی ہے؟ کہنے کو کہہ دیتی ہو کول خانی قضا۔ احمد رضا خان نے لکھا ہے نبی پاک کے روزے کو چومنا بدعت کبیہ ہے پتہ حوالے کا؟ نہیں پتہ۔ صفحہ 52 پر کتاب کا نام حرمت تعلیمی سجدہ لکھو۔ اور انگوٹھے چومنا ثواب مستحب، نبی کا روزہ چومنا بدعت۔ عاشق تو ہے، شرم نہیں آتی؟ ہمیں جو کہتے ہو یہ گستاخ ہے، یہ تو ہمیں تو جو تم کہتے ہو تمہارے الزام کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے تم بتاؤ تم کس درجے کے عاشق ہو؟ عاشقو یہ انکا لا تہدی، انکا یہ دیکھیں بند کر اس طرح بند ہو سیدھی مرنا۔ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی، یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ نعیم الدین مراد آبادی، حکیم الامت لکھ رہا ہے یہ ابو طالب کے حق متعلق نازل ہوئی۔ ان کی وفات کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ میں قیامت میں تمہارا گواہ ہو جاؤں۔ تو تا دے خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کو نہیں لگتا، ایک ایندہ پکڑا ہوئے۔ اور جال حق میں لکھا ہے اگر ہوتی خدائی
دینے کے قابل، تو خود خدا بن کے آتا ہے یہ بندہ خدا کا. اگر خدائی بھی ہوتی یا اللہ کچھ بندہ خدا کا، خود خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا خدائی. ہاں یہ بندہ خدا کا، ہاں یہ بندہ خدا کا. اگر خدائی بھی ہوتی دینے کے قابل، خود یہ بندہ خدا. یہ بندہ خدا کا. میرے بندہ تو مان رہا ہے. اچھا جال حق کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے لکھا ہوا ہے کہ خدا کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے. جو خدا کو حاضر ناظر مانتا ہے وہ بے دین ہے. جو شیطان کو حاضر ناظر مانے وہ انوار ساتھیہ اور اسی قرآن میں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اور یہ لکھو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لو. اور یار میں جانتا ہوں کہ دین محمدی تھا سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے کلمہ پڑھا، کہتا ہے نہیں ابو طالب کی وفات ہو گئی. معلوم ہے کہ ابو طالب دل سے حضور کی حقانیت کو جانتے مانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضور کی بہت شاندار نعتیں پڑھی، مگر چونکہ بوقت مطالبہ زبان سے اقرار نہ کیا اس لیے ان کا ایمان شرن معتبر نہ ہوا. ایمان شرن تو شریعت کے اعتبار ہوتا ہے یا اندر کا؟ شریعت. ایمان معتبر. اور احمد رضا خان نے خود ایمان ابی طالب پر کتاب لکھی ہے، یہ کافر ہے. خدا دے پکڑے چھڑا نہیں، وہ جال حق والا کہتا ہے جی ایمان ابی طالب. ہاں اور احکام شریعت کے غالباً پہلے صفحے پر بھی یہ بات ہوگی. حضرت عمر کا باپ اور حضرت علی کا باپ کفر پر مرے. تو بتاؤ مختار کل کون؟ اللہ. تو حاضر ناظر ماننے والا جو خدا کو مانے وہ بے دین. خواجہ بہو سلطان کی دیوانے بہو اٹھاؤ. یقین دانم دری عالم، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مقصود فی الکونین ولا موجود الا ہو. مانا کرتے ہیں نال یقین کمال مکمل ایک گل ثابت ہوئی ہو دوے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو. یہ بے دین ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں پیروں کو نہیں مان، تو بے دین کہتا ہے. خواجہ غلام فرید کی دیوانے فرید اٹھاؤ. اتھ میں مٹھڑی نت جانے بلب، اتھ میں مٹھڑی نت جانے بلب، او تا خوش وسدا وچ ملک رب. اتھا ہی جتھا نبی پاک ہومیں ان جگہ دی شان عرش مولا تو یاد ہے. تلا گنگ جے نبی پاک ہی ہیں تے شان تلا گنگ دی عرش مولا تو ودھی ہے گھٹی ہے. اتھ میں مٹھڑی نت جانے بلا او تا خوش وسدا وچ او تدی تھی جوگن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا متا یار ملے میں کہیں سانگ سبب. اتھ میں مٹھڑی نت جانے بلب او تا خوش وسدا وچ مل کے رہا. سبحان اللہ. یہ ابو طالب کی بات آ گئی. اچھا نبی پاک کے والدین جنت میں جائیں گے، جنت میں ہیں ایمان کی وجہ سے میرٹ کی بنیاد پر یا نہ؟ بتاؤ بریلیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک والدین ہیں، بریلیوں نے کیا لکھا ہے کوئی ہے پتہ؟ بریلیوں کو بھی پتہ نہیں. بریلیوں تمہیں اپنے عقیدے کا بھی پتہ. بریلیوں تو آنی چٹی ڈاڑھی تھی گئی ہے، دکھاؤ حوالہ کتھا لکھا کھڑے کہ وہ جنت میں کیڑی بنیاد دے پتا ہمارے قدموں میں وہ بتائیں گے. کیوں؟ تمہارے مولوی مفتی احمد یار خان نعیمی نے رسائل نعیمیہ میں لکھا ہے دیوان سالک میں اہل سنت بہر قوالی اور دیوبندی بہر تصنیفات و درد خرچ بریلوی بر قبور و خانقاہ خرچ دیوبندی بر علوم و درد. سبحان اللہ زندہ باد. اوپر لکھا ہے با حسرتا
واہ حسرتا واہ حسرتا ہائے افسوس مرو منہ تو بغیر ہاں واہ دادا ایندا مانا جے کر اساں کروں چا جے ساڈے ملتانی وچ اندر جو دان کیتا کہتے واہ حضرت ہے افسوس اے سنت بہار قوالی و عرس دیوبندی بہار تصنیفات و درد خرچ بریلوی بر قبور و خانقاہ خرچ دیوبندی بر علوم و اور خدا کو یاد کر پیارے کتاب ہے عبدالحکیم شاہ قادری کی، اس میں بھی شعر روشن نقل کیا. تو رسائل نعیمیہ میں یہ بات لکھی. اب میں کہہ رہا ہوں نبی پاک کے والدین جنت میں جائیں گے کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر یا نہیں؟ بتائیں. بریلوی لکھتا ہے اس قرآن میں، پڑھے لکھے تو ہو نا، اردو تو پڑھ لیتے ہو نا. علم نشرح لک صدرک، صفحہ 892. ہاں یہ دیکھیں جی، یہ صورت ہے علم نشرح لک ورفعنا لک ذکرک کے تحت لکھ رہا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گھر جا کر اگر تم دیکھو تاکہ حوالہ مل جائے. اس قرآن پاک کا صفحہ جو ہے ناشر نعیمی کتب خانہ گجرات کا، اس کا صفحہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. پیر بھائی والا صفحہ اور ہوگا، صفحہ 892. یہ لکھا ہے کہ روح البیان کہ حضور کو رب تعالی راضی فرماوے گا روح البیان، لہذا رب ان کو دوزخ میں ہرگز نہ بھیجے گا. نبی پاک کے والدین کو جی ہرگز نہ بھیجے گا، دوزخ میں ہرگز نہ بھیجے گا. حضور کے والدین جنتی ہیں. حضور کے والدین جنتی ہیں. بولو، حضور کے والدین جنتی ہیں. جنتی ہیں، کیونکہ کوئی فرزند اپنے ماں باپ کے دوزخ میں رہنے پر راضی نہیں ہوتا. اور حضور کو رب تعالی راضی فرما دے گا، لہذا رب ان کو دوزخ میں ہرگز نہ بھیجے گا تاکہ محبوب کو ایذا نہ ہو، تاکہ محبوب کو ایذا نہ ہو. نبی پاک کے والدین جہنم میں دوزخ میں ہرگز نہیں جائیں گے تاکہ محبوب کو، تاکہ بولو یار، بولو بولو، اسی وجہ سے جائیں گے نا کہ میرٹ پر. حضرت عباس کو اللہ پاک دوزخ میں نہیں بھیجے گا تاکہ ایذا نہ ہو. نہیں. حضرت حمزہ کو رب دوزخ میں نہ بھیجے گا تاکہ میرٹ پر کلمہ تھا. ایذا کا کیا مانا؟ وہ تو حق ہے ان کا بنیادی، نہیں سمجھے؟ بنیادی حق ہے. کیا اس لیے ان کا ایمان شرن معتبر نہ ہوا. ایمان شرن تو شریعت کے اعتبار ہوتا ہے یا اندر کا؟ شریعت. ایمان معتبر. اور احمد رضا خان نے خود ایمان ابی طالب پر کتاب لکھی ہے، یہ کافر ہے. خدا دے پکڑے چھڑا نہیں، وہ جال حق والا کہتا ہے جی ایمان ابی طالب. ہاں، اور احکام شریعت کے غالباً پہلے صفحے پر بھی یہ بات ہوگی. حضرت عمر کا باپ اور حضرت علی کا باپ کفر پر مرے. تو بتاؤ مختار کل کون؟ اللہ. تو حاضر ناظر ماننے والا جو خدا کو مانے وہ بے دین. خواجہ بہو سلطان کی دیوانے بہو اٹھاؤ. یقین دانم دری عالم، یقین دانم دری عالم
کہ لا معبود الا ہو ولا مقصود فی الکونین ولا موجود الا ہو، مانا کرتے ہیں نال یقین کمال مکمل ایک گل ثابت ہوئی ہو دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو۔ یہ بے دین ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں پیروں کو نہیں مان، تو بے دین کہتا ہے۔ خواجہ غلام فرید کی دیوانے فرید اٹھاؤ، اتھ میں مٹھڑی نت جانے بلب، اتھ میں مٹھڑی نت جانے بلب، او تا خوش وسدا وچ ملک رب۔ اتھا ہی جتھا نبی پاک ہوئے ان جگہ دی شان عرش مولا تو یاد ہے، تلا گنگ جی نبی پاک ہی ہیں تو شان تلا گنگ دی عرش مولا تو ودھی ہے گھٹی ہے۔ اتھ میں مٹھڑی نت جانے بلا او تا خوش وسدا وچ تدی تھی جوگن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا مت یار ملے میں کہیں سانگ سبب اتھ میں مٹھڑی نت جانے بلب او تا خوش وسدا وچ ملک ہے رب۔ یہ ابو طالب کی بات آ گئی۔ اچھا نبی پاک کے والدین جنت میں جائیں گے، جنت میں ہیں ایمان کی وجہ سے، میرٹ کی بنیاد پر یا نہ؟ بتاؤ بریلیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک والدین ہیں، بریلیوں نے کیا لکھا ہے کوئی ہے پتہ؟ بریلیوں کو بھی پتہ نہیں۔ بریلیوں تمہیں اپنے عقیدے کا بھی پتہ۔ بریلیوں تھوڑی چٹی داڑھی تھی گئی ہے، دکھاؤ حوالہ کتھا لکھا کھڑے کہ وہ جنت میں کیڑی بنیاد ہے؟ بتا ہمارے قدموں میں وہ بتائیں گے۔ کیوں؟ تمہارے مولوی مفتی احمد یار خان نعیمی نے رسالہ نعیمیہ میں لکھا ہے دیوان سالک میں اہل سنت بہر قوالی اور دیوبندی بہر تصنیفات و درد خرچ بریلوی بر قبور و خانقاہ خرچ دیوبندی بر علوم و درد۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اوپر لکھا ہے با حسرتا، با حسرتا، با حسرتا، ہائے افسوس، مرو منہ تو بے رہے ہاں با حسرتا۔ ایدہ مانا جے کر سا کروں چاہ جے سارے ملتانی ہے اندر جو دان کیتا کہتے ہیں با حضرت ہے افسوس اہل سنت بہر قوالی و عرس دیوبندی بہر تصنیفات و درد خرچ بریلوی بر قبور و خانقاہ خرچ دیوبندی بر علوم و اور خدا کو یاد کر پیارے کتاب ہے عبدالحکیم شرف قادری کی، اس میں بھی شعر روشن نقل کیا۔ تو رسائل نعیمیہ میں یہ بات لکھی۔ اب میں کہہ رہا ہوں نبی پاک کے والدین جنت میں جائیں گے کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر یا نہیں؟ بتائیں۔ بریلوی لکھتا ہے اس قرآن میں، پڑھے لکھے تو ہو نا، اردو تو پڑھ لیتے ہو نا، علم نشرح لک صدرک، صفحہ 892 892 ہاں۔ یہ دیکھیں جی، یہ صورت ہے علم نشرح لک ورفعنا لک ذکرک کے تحت لکھ رہا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گھر جا کر اگر تم دیکھو تاکہ حوالہ مل جائے۔ اس قرآن پاک کا صفحہ جو ہے ناشر نعیمی کتب خانہ گجرات کا، اس کا صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، پیر بھائی والا صفحہ اور ہوگا، صفحہ 892 یہ لکھا ہے کہ روح البیان
کہ حضور کو رب تعالی راضی فرماوے گا روح البیان، لہذا رب ان کو دوزخ میں ہرگز نہ بھیجے گا، نبی پاک کے والدین کو جی ہرگز نہ بھیجے گا، دوزخ میں ہرگز نہ بھیجے گا۔ حضور کے والدین جنتی ہیں، حضور کے والدین جنتی ہیں، بولو، حضور کے والدین جنتی ہیں، جنتی ہیں، کیونکہ کوئی فرزند اپنے ماں باپ کے دوزخ میں رہنے پر راضی نہیں ہوتا، اور حضور کو رب تعالی راضی فرما دے گا۔ لہذا رب ان کو دوزخ میں ہرگز نہ بھیجے گا تاکہ محبوب کو ایذا نہ ہو، تاکہ محبوب کو ایذا نہ ہو۔ نبی پاک کے والدین جہنم میں دوزخ میں ہرگز نہیں جائیں گے تاکہ محبوب کو، تاکہ بولو یار، بولو بولو، اسی وجہ سے جائیں گے نا کہ میرٹ پر حضرت عباس کو اللہ پاک دوزخ میں نہیں بھیجے گا تاکہ ایذا نہ ہو، نہیں، حضرت حمزہ کو رب دوزخ میں نہ بھیجے گا تاکہ میرٹ پر کلمہ تھا، ایذا کا کیا معنی؟ وہ تو حق ہے ان کا بنیاد، نہیں سمجھے؟ بنیادی حق ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد من داخلہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، وہ تو حق ہے۔ یہ کہہ رہا ہے تھے تو کافر، اس کا معنی یہی نکلے گا، لیکن رب ان کو دوزخ میں نہیں بھیجے گا، جنت میں بھیجیں گے تاکہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ ابو طالب کو کہاں بھیجے گا؟ یہاں تکلیف نہیں ہوگی، ہوگی۔ نہیں سمجھے بات، نہیں سمجھے بات، اب بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ میں بہت محنت کر رہا ہوں۔ ابو طالب جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ جہنم میں تکلیف نبی کو نہیں ہوگی، ہوگی، وہ جو کہہ رہا ہے اخترت النار علی اللہ، اور جس نے رحمت دو عالم کو، یہاں تک قوم کو کہا کہ قوم میں رحمت دو عالم پر پاک پیارے بھتیجے یتیم کو نہیں چھوڑ سکتا، جس نے ساتھ دیا تھا وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ فوراً نبی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ یہاں لکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کو ایذا نہ ہو۔ نبی پاک کے والدین ایک میرٹ کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے یا اس لیے جائیں گے کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو؟ میرٹ کی بنیاد۔ تو یہ نبی پاک کے والدین کے اسلام کے منکر یہ ہیں، کہتے تم کو ہیں۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، بات میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب سنیں، اب کچھ حوالے لکھ لیں۔ حضرت کو بیت الخلاء کا جو حوالہ آپ نے فرمایا تھا، جب فرمایا تھا میں دے تو جی آپ کو اس حوالے کی ضرورت ہے نا، بیت الخلاء والے کی۔ میٹھے میٹھے بیت الخلاء، گولی کب کشا، جی نبی ولی کیوں مشکل کشا نہیں؟ گولی تو آپ دلیل دیکھو، حضور میں خدائی طاقتیں، باتھ روم صفحہ 717۔ ہاں یہ تو بہت حوالے ہیں، میں اگر میں ان کے حوالے دیتا رہوں نا، دیتا رہوں تو تقریباً مجھے 1 مہینہ پھر یہاں بیٹھنا پڑے گا۔ چھوٹو سے بات جی ایک بہن نہ بہن سب بیٹھے۔ یہ دیکھیں جی، سورت ہے سورت الگ، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق انسان من علق، اس کے تحت لکھ رہا ہے۔ لکھیں بھائی، عبارت پوری لکھوا رہا ہوں۔ پارہ 30 تیار بیٹھے ہو؟ جی لکھیں۔
ہم نے انسانوں کو اچھے اعضاء سے مرکب کیا کہ اس کے اعضاء وہ کام کرتے ہیں جو جانوروں کے اعضاء نہیں کرتے. یہ آنکھ سے دیکھتا بھی ہے، اشارے بھی کرتا ہے، رو کر گناہ بھی بشکوا لیتا ہے، زبان سے چکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. اس کا دل یار کا کاشانہ بھی ہے. اس کے اندر غضب، شہوت، وہم، خیال کے 4 ملک آباد ہیں جن پر عقل حکمران ہے. عقل کے وزیر نفس قلب ہیں. عقل کی ہدایت کے لیے شریعت کی روشنی بخشی. اشاق کہتے ہیں کہ رب نے جماعت انسانی کو اچھے برے لوگوں سے مرکب فرمایا. جیسے گھر میں پخانہ بھی ہوتا ہے، جیسے گھر میں پخانہ بھی ہوتا ہے، آرام کمرہ بھی، آرام ایسے ہی یہ لفظ ایسے تو تے کوئی تھرک نشانی دے رہی ہے. لفظ ایسا مطلب تھوڑا چام ہے. اگر کل میں نے اگر تو پڑھایا تھا نا، خدا کی قسم میرے نقطے یاد رکھو گے، کہیں مار نہیں کھاؤ گے. ان کے بھی ایسے اکٹھے کرو نا، ایسے کی کیسی ایسے ہی اکٹھے کرو، اگر اکٹھے کرو. ایسے ہی اس جماعت میں فرعون بھی ہے، ایسے ہی اس جماعت میں اور موسیٰ علیہ السلام بھی. جماعت انسانی کی احسن تقویم ہے. جیسے پاخانہ آرام کمرہ کی مثل نہیں، جیسے پاخانہ آرام کمرہ کی مثل نہیں، اگرچہ دونوں اینٹ توجہ دونوں اینٹ چونا سے، اگرچہ دونوں اینٹ چونا سے بنے، ایسے ہی غیر نبی ایسے ہی مثال پخانے کی، ایسے ہی غیر نبی نبی کی طرح نہیں ہے، اگرچہ اعضاء یکساں ہیں، اگرچہ اعضاء یکساں ہیں، یکساں ہیں، اعضاء یکساں. توجہ. کہتا ہے سیمنٹ کی وہ بناتے ہو نا، سیمنٹ کا کمرہ اینٹ مثالہ مٹیریل مٹیریل مثالہ بناتے ہو نا، مثالہ بناتے ہو نا. ایک آرام کمرے میں لگتا ہے، ایک لیٹرین میں لگتا ہے. کہتا ہے مثالہ ایک ہے لیکن فرق ہے کہ نہیں. انسان نبی غیر نبی میں فرق ہے کہ نہیں. مثال کیا دی؟ پخانے کی. مٹیریل کہتے ہیں دونوں کو ایک ہے.